ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ مختلف سکول آف تھاٹ، مسالک، مکاتب فکر، طرح طرح سے لوگوں نے، آپ جانتے ہیں جس طرح ماہ میلاد آتا ہے تو اس پر بھی اعتراضات اور شبہات کا ایک سوال نامے شروع ہو جاتے ہیں، ماہ محرم آتا ہے تو پھر بھی اس طرح کی گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ ہم کچھ باتیں جن کا تعلق اصلاً علمی باتوں کے ساتھ ہے، مگر ہم ظاہر ہے کہ اگر مسجد و محراب، ممبر و محراب سے ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیم نہیں پہنچائی جائے گی، پھر تو سنی سنائی باتوں پر ہی لوگ چلیں گے۔ میں اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے تمہیداً رکھنا چاہتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو ہم اگلا جمعہ بھی اس پر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو اس پر لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے جس میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی، پلیدگی، رجس تم سے دور کر دے اور تمہیں خاص طہارت اور پاکیزگی کا رتبہ عطا فرما دے۔ اب اس میں جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے، بدقسمتی سے امت پھر بٹ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں جی اہل بیت اطہار سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، ایک طبقہ باقیوں کو بالکل ہی خارج کرتا ہے، جی صرف اور صرف ازواج مطہرات مراد ہیں، اور جہاں یہ آیت قرآن میں آئی ہے اس کے اندر بھی اس آیت کے اول اور آخر میں ازواج مطہرات کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وہ اس بات کو علامت جانتے ہیں چونکہ اول آخر انہی کا ذکر ہے، لہذا اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر طرح کے رجس سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں اور پاکیزگی عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ اس میں اور لوگ مراد نہیں، وہ اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین، ان کو باہر کر دینا ایک انتہا یہ ہے۔ یاد رکھیے جو انتہا پسندانہ باتیں ہوتی ہیں جب کھچتی ہیں باتیں تو پھر حق نکل جاتا ہے درمیان سے۔ حق ہمیشہ معتدل رستے پر ملتا ہے، اعتدال پر ملتا ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس سے تو مراد ہی پینتن پاک ہے، صرف ازواج مطہرات کا کیا تعلق ہے، وہ ادھر کھینچ کے لے جاتے ہیں ٹوٹلی۔ ادھر والے صرف ازواج مطہرات کو فوکس کر کے ادھر والوں کو نکال دیتے ہیں، اور جو ادھر والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں، اس سے مراد صرف سیدہ کائنات حضرت علی مرتضی امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مگر حق اور درست بات یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو جمہور کا یہ موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات تو شامل ہیں ہی ہیں۔ عام طور پہ جب اہل بیت بولا جاتا ہے گھر والے، تو گھر والوں کا اطلاق بیوی بچوں پر ہوتا ہے، عمومی اطلاق جو اس کا ہوتا ہے وہ بیوی بچوں پر ہوتا ہے، قرآن کے اندر بھی اس کا استعمال آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملائکہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد بھی بڑھاپے کی 80 سال کی عمر میں، اس پر حضرت سارہ علیہ السلام جو زوجہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے کہا اس عمر میں مجھ بڑھیا کو بچہ ہوگا، تعجب کا اظہار کیا۔ اس پر ملائکہ نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ آپ اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ لفظ کیا بولا؟ اہل البیت، اور مراد کون ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کی آنے والی اولاد۔
تو بیویوں کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بیویاں اہل بیت کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت اس لیے رکھی تاکہ معلوم ہو کہ اللہ خود اہل بیت کہہ کر ازواج کو مراد لیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اولاد اطہار وہ شامل ہے یا نہیں ہے، تو اس پر یاد رکھیے بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ اور معتبر کتب احادیث کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ میرے آقا نامدار نے ان پانچوں کا نام لے لے کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہمیں حق اور سچ بات پوری کی پوری بتانی چاہیے، نہ کہ انسان صرف اپنے مطلب کی بات کرے جو اپنے موقف کو سوٹ کرتی ہے، اپنے مسلک کو سوٹ کرتی ہے۔ انسان کو حق جو قرآن و سنت کہتا ہے اسے اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھ رہا ہوں،